اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ زمر کی چند آیات پر درس کی سعادت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 16 سے 32 تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بدترین انجام کو ذکر فرمایا، جو امور آخرت کا انکار کرتے تھے، یعنی آخرت میں ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اس انکار کے لیے انہوں نے ہر طرح ہیلے بہانے اختیار کیے، نبیوں کی مخالفت کی، لوگوں کو بہکایا، جو اس طرف مائل ہونے لگے، دین کی طرف آنے لگے، ان کو روکا، انہیں اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے ان کی اطاعت کی، خود بھی وہ گمراہ ہوئے اور انہیں گمراہ کیا اور یہ بھی تباہ ہوئے۔ تو پھر میدان محشر میں جو ان کی ذلت و رسوائی کا معاملہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، یہ ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہو جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں ان آیات کے اعتبار سے میں خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کفار کے حق میں نازل ہوئیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جس طریقے سے آج ہماری روش چل رہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے بیزار ہو چکے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نہ قرآن کا نام سننا چاہتے ہیں، نہ حدیث کا، نمازوں سے ان کو الجھن ہوتی ہے، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں تو وہ اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور اپنے پسند کے لیڈر چن لیتے ہیں دینی حوالے سے۔ جی ہم تو ان پیر صاحب سے بیعت ہیں، ہم تو اس آستانے پہ جاتے ہیں، ہم تو ان عامل صاحب سے ربط میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح تم کس کو اپنا رہنما بنا رہے ہو، اس کو نماز آتی ہے، اسے کلمہ آتا ہے، اسے شرعی مسائل پتہ ہیں، عقائد اس کے درست ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس جہاں دیکھا ہے کہ آستانہ سا نظر آیا، ہرے ہرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اندر بڑی بڑی تصویریں، تعویذات دے رہا ہے اور مالائیں لٹکا لی ہیں، انگوٹھیاں چڑھا لی ہیں۔ ہمارے نزدیک بس یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یا مزار پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، داڑھی غائب ہے، اس کی آنکھیں بند کر کے پکے ڈرامے باز کے لوگوں کو نفسیاتی طور پہ مروب اور متاثر کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ بیچارے سادہ لوگ انہیں خوفزدہ کر کے، ڈرا کے، ان کی جیبیں خالی کرا کے، اور بعد میں آرام سے یہ چکن ٹکے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، شرم نہیں آتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ سب کے سب آخرت میں پچھتائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر ایمان ضائع کر بیٹھے تو پھر اس طرح ہی ہوگا جیسے آیات میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی، ہم ہو جائیں گے مٹی، ہم بھی اور ہماری ہڈیاں بھی، تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارے جو آباء و اجداد ہم سے پہلے گزر گئے انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ یہ اصل میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ صحابہ سے کرتے تھے یا آپس میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ جواب دیتا ہے قل نعم، اے حبیب آپ فرمائیے کہ ہاں اٹھایا جائے گا، وانتم داخرون، انہیں بھی اٹھایا جائے گا اور تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، اور تم ذلت اور خواری کی حالت میں اٹھو گے، ذلیل ہو کر اٹھو گے۔ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو محض وہ ایک سخت ڈانٹ ہوگی، جھڑک ہوگی۔ اس سے مراد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دوسری سور جو پھونکیں گے، یعنی وہ سینگ سے میں پھونک ماریں گے، پہلی مرتبہ میں سب ختم ہو جائے گا۔ 40 سال گزریں گے، اب اس 40 سال کا ایک سال کتنا بڑا ہے، ایک دن کتنا بڑا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکے گا تو سارے کے سارے اڑ جائیں گے، اور وہ ایک چنگھاڑ کی طرح ہوگی، اتنا زوردار آواز کی کچھ انتہا نہیں۔ اسی لیے پہلی مرتبہ جو سنے گا وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا، دوسری مرتبہ سنیں گے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ زندہ ہو کر اپنے اعمال و عقائد اور جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں ان کا بدلہ دیکھنے لگیں گے، یعنی سب کچھ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جائے، ھذا یوم الدین، یہ قیامت کا فیصلے کا دن ہے۔
هذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی ذرا غور کریں، اس سے ذرا عبرت حاصل کریں۔ کتنے بھی عیش کر لیں، کتنے مزے کر لیں، کتنی لیگ پولنگ کر لیں، کتنے لوگوں کے گھر برباد کر دیں، کتنا ہی حرام کھا لیں، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادات سے منہ موڑ دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں باپ، بیوی بچوں، دوست احباب، دنیا کو عزت دیں، اللہ اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہ کریں، تعلیمات قرآن و حدیث کو اپنے پشت کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیں، لیکن ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، اس میں اٹھایا جائے گا، پھر سب نظر آ جائے گا کیا کیا کارنامے کیے تھے۔ جو بڑے دلیر بنتے ہیں نا شریعت کے معاملے میں، ارے میں مفتیوں کو نہیں مانتا، ارے میں شریعت کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کے لوگوں کی وہاں پر اب حالت دیکھیے گا کس قدر خطرناک حالت ہوگی، انتہائی قابل رحم حالت، لیکن وہاں اگر اللہ ناراض ہوا کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں ہوگا، دھتکار دیے جائیں گے۔ یہ آج اللہ اور رسول کی طرف آئیں تو نجات ہے، ورنہ نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان اس کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، کہتے ہیں ہاں ہے ڈے آف ججمنٹ، لیکن اس کا جو کامل یقین ہے وہ کامل یقین اختیار نہیں کرتے۔ اور کامل یقین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یقین جو ہمارے اندر پازیٹیو چینج لے آئے۔ اگر ایک آدمی کہے باہر فائرنگ ہو رہی ہے مت جانا، کبھی بھی ہمت کر کے ہم باہر نہیں نکلیں گے کہ نہیں یار فائرنگ ہو رہی ہے، اس نے آ کے بتایا، چاہے وہ فاسق فاجری کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب اس کی بات سے یقین کامل حاصل ہوا اور ہماری زندگی تبدیل ہوئی، چاہے عارضی طور پہ ہم نے کہا نہیں ہم باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول آخرت کے بارے میں فرمایا ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آتا۔ علماء بتائیں کوئی بات نہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے رہتے ہیں، لیکن موت آنے والی ہے، آئے گی، اور پھر ہم اندر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، جمع کر دیے جائیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر و شرک اختیار کر کے خاص طور پر، اور ویسے بھی سارے جمع ہوں گے لیکن ان کا خاص طور پہ ذکر، وازواجہم، یہاں ازواج سے ان کی بیویاں مراد نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں کو اٹھایا جائے، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، بتوں کو بھی لایا جائے گا۔ وہ کیوں لایا جائے گا؟ تاکہ وہ دیکھ کے حسرت کریں، جس کے لیے لڑتے تھے، جس کے نام کے نعرے لگاتے تھے، آج وہ بھی انہیں بھی وہاں بھیجا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن بتوں کی کوئی پوجا کرتا ہوگا ان بتوں کو بھی اس کے ساتھ وہاں پہ ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ تو بے جان ہیں، ان کو تو کوئی عذاب وغیرہ کیا ہے، لیکن ایک تو وہ تپ جائیں گے، خوب گرم ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں، جس سے ان کو اور تکلیف ہوگی، اور دوسرا ان کو دیکھ دیکھ کے کہیں گے یہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم ان کو سمجھے کہ نجات دہندہ ہیں، لیکن یہ تو نجات نہ دے سکے۔ تو حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ جس کا دامن تھاما تھا کہ شاید یہ بچا لے گا، اسی نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جمع کیے جائیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو بھی، اور جن کی یہ اللہ کے ماں سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں ان کی رہنمائی کرو جہنم کی آگ کی طرف، یعنی فرشتوں سے اللہ فرمائے گا لے کے جاؤ ان کو جہنم کی آگ کی طرف۔ وَقِفُوهُمْ، اور ان کو پل صراط پر اس کے جہنم کے قریب کھڑا کر دو۔ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں، عقیدوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ احتساب فرمائے گا، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ جیسے دنیا کے اندر اگر ایک ایمان لانے لگتا تھا تم بیچ میں آ جاتے تھے، اسے کفر پہ قائم رہنے کے لیے اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور بڑا مخلص ہو کر دکھایا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھی ہو، بس ادھر نہ جاؤ، ہم تمہیں دولت بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، اپنے ملت واحدہ بن کر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپس میں مدد کیوں نہیں کرتے؟ کرو مدد، لیکن کہاں کر سکیں گے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ اس دن یا آج کے دن ذلت سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بے عملی اپنے مقام پر بری چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ بری چیز یہ ہے کہ آپ جرأت مند ہو کر
قرآن کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، احکام کے مقابل جری ہو کے کھڑے ہو جائیں، ہماری بہنیں مولویوں کو برا بھلا کہیں، اللہ رسول کو تو کہہ نہیں سکتے، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کوئی مار دے گا یا کچھ ہو جائے گا، تو مولویوں کو برا بھلا کہو، اس کی آڑ میں گویا کہ قرآن کی تعلیمات کو برا کہو، حدیث کو برا کہو، یہ نہیں سوچتے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا آخرت میں۔ کیوں یہ جرت مند، یہ دیکھیں ذلت کے ساتھ کھڑا ہوگا کافر، سر جھکا کر ذلیل ہو کر کھڑا ہوگا، کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سر جھکائے جہنمیوں کے لائن میں کھڑے ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے سوال کر رہے ہوں گے۔ یہ جو بعض متوجہ ہوں گے وہ جنہوں نے جو پیچھے چلے تھے، اور جن بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے سوال کریں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو سردار وغیرہ ہوں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا۔ قالوا، اب یہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ بے شک تم ہماری سیدھی جانب سے آیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تم ہمیں بہکاتے تھے، ایسے انداز سے آتے تھے کہ ہم نے تم پہ بھروسہ کر لیا۔ بل قالوا، اب وہ کہیں گے یعنی تم نے ہمیں مروایا، اب وہ جواب میں سردار کیا کہیں گے؟ قالوا بل لکم تکونوا مؤمنین، او بھائی ہمیں ملامت نہ کرو، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہم نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، تمہیں تمام قدرت اور اختیار حاصل تھا، نہ قبول کرتے ہماری دعوت۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تم پر کوئی زور حاصل نہیں تھا، ہم نے تو خالی تمہیں مشورے دیے، تھوڑا لالچ دیا، تم ہمارے ساتھ مل گئے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکشی کرنے والی قوم ہو۔ تو اب دیکھیے دونوں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، تو اس لیے یاد رکھیے یہ نہ کریں کہ گھر کا ایک فرد اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ کر خود بھی گناہ گار ہو جائیں۔ اگر آپ نے کسی کی اتباع شروع کر دی، جیسا سوشل میڈیا پہ کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی کوٹ ووٹ پہن کر جو مرضی کہہ رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے، علماء کے خلاف بول رہا ہے، ہم انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پھنس جائیں گے آخرت میں۔ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم یہاں بیٹھو اور قرآن و حدیث اپنے سامنے رکھ کر نکال کے پورے احکام ہمیں سکھاؤ؟ ٹھیک ہے تو مولوی سب بیکار ہے نا، نکال کے بتاؤ۔ ایسے لوگ سامنے بیٹھ جائیں نا، یہ ایک چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں ہے، یہ اپنی چرب زبانی سے ایک ماحول بنا لیتے ہیں، آپ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، مریں گے۔ ایسی آستانے، جھوٹے آستانوں کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کی نہیں۔ ہمیشہ جب میں مذمت کرتا ہوں جھوٹے غلط لوگوں کی کرتا ہوں، پیر غلط بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تباہ کریں گے آپ کو، ایسی مزارات کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب تباہ کریں گے۔ تو یہ کہیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے، ہم پہ تمہارے کو زور چلتا تھا، ہم نے اگر گیٹ اپ بنا لیا تھا، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کیا خلاف شرع کام نہیں کر رہے تھے؟ ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارے پیچھے چلو، کیوں چلے تھے؟ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اللہ ہمارے قول پر ثابت ہو گیا، ہم پر ہمارے رب کا قول، یعنی اس بات سچی ثابت ہو گئی، اس نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے۔ انا لذائقون، تو بے شک اب ہم بھی عذاب کو چکھنے والے ہیں، تم بھی چکھو۔ وَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پس ہم نے تمہیں اغوا کر لیا، گمراہ کر دیا، اور بے شک ہم تو تم سے پہلے گمراہ تھے۔ اس طرح کی وہ باتیں کریں گے۔ تو یہ 32 نمبر تک آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اس سے میں بار بار اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میرے جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا را گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، بے عمل لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، بے نمازیوں کے پیچھے نہ چلیں، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے پیچھے نہ چلیں۔ آج اگر آپ جرأت مند ہو کر کہ فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، ہم کچھ بھی کہہ دیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں جو حضرات رہتے ہیں اتنے عجیب و غریب ہیں۔ میں مفتیوں کو نہیں مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں ان کو، مولویوں کو، بڑے آ گئے آپ، میں نہیں مانتا ہوں۔ آپ کی ویلیو کیا ہے یہ بتائیں نا، کیا چیز ہے آپ کے اندر کہ جس کی بنا پر آپ اتنے اوپر ہو گئے کہ میں نہیں مانتا ہوں؟ بھائی کوئی بہت بڑے آپ مفتی ہیں، مجتہد ہیں، قرآن و حدیث آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، صرف اتنا تکبر کہ آپ باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں، بس وہاں کی نیشنلٹی آپ کو مل گئی ہے، یہ بچائے گی آپ کو آخرت میں؟ یہ قبر میں رکھ کے لے جائیں گے آپ، اور فرشتے دیکھ کر کہیں گے بھئی یو ایس اے کا، یو کے کا، اس کو چھوڑ دو، یا میدان معاشر میں آپ کو وی آئی پی لائن میں لگایا جائے گا کہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، جرمنی والوں کی لائن ہے، اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا والے ادھر کھڑے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، ہر ایک باہر والے کو خراب نہیں ہوتا، میں بار بار یہ وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں سب کو عرض کر رہا ہوں، لیکن جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے اطراف میں، آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے خاندان میں، اسکول کالج میں اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں
اچھا، ان سے ہمیں نفرت نہیں ہے، یہ قابل رحم لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو دین کی طرف مائل فرما، ان کی اصلاح فرما دے۔ لیکن ہم یہ جو الفاظ سخت ذرا ادا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کسی کا بھی مذاق اڑائیں اور آپ اتنے اونچے لیول پہ ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے۔ کیوں؟ قرآن کو دیکھ لیں، یہ کفار کو کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خوب ان کو ڈانٹا ڈپٹا ہے اچھی طریقے سے۔ دیکھیں نا، یہ بل ہم الیوم مستسلمون، اس دن وہ سر جھکا کے، ذلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ مطلب یہ کہ جو دین کے خلاف جائے وہ حقیقتاً قابل احترام تو نہیں ہے، ہم کیوں کس چیز کا احترام کریں؟ لیکن اس کے باوجود ہمدردی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، خدا را آپ تو ایسا نہ کریں، تباہ ہوں گے، آپ مریں گے، کوئی آپ کی قبر پر بھی نہیں آئے گا، کوئی آپ کی چیخیں سننے والا نہیں ہوگا، میدان محشر میں کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر کیا کریں گے وہاں پر آپ؟ وہاں پہ آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے، حالت دیکھنے والی ہوگی ایسے لوگوں کی جنہوں نے تکبر کر کے اللہ اس کے رسول کے احکام کو ٹالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی نیک بنائے، اور آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہم کسی گمراہ کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اس گمراہ سے اپنے آپ کو جدا کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا، جو بھائی بہن غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں انہیں ہماری کتاب قرب الہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ اس کو پڑھ کر ان اچھے اور برے دونوں میں تمیز کر سکیں اور بچ سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے کفار دنیا میں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، شریعت سے بیزاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کو نرم کر دے، اپنے مذہب کی اہمیت، قرآن حدیث اللہ رسول کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کے اندر سے تکبر نکال دے، نفس و شیطان کے زور کو توڑ دے، اور اے اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت کی طرف مائل فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھائی بہن بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن کا بال قرضے میں جکڑ گیا ہے خاص طور پہ اللہ غیب سے اسباب بنا ان کے قرضے دور فرما دے، جو آسودہ حال ہیں، جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ان نعمتوں کو اپنا کمال نہیں بلکہ فقط تیرا کمال سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، دین کے سلسلے میں ہمت فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے، دنیا میں بھی، موت کے وقت قبر کی منزل کو آسان فرما، میدان محشر میں بھی ان کو بہت ہی آسانیاں عطا فرما، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا لے، تمام گھر والوں کو آپس میں محبت الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا رب کریم جس طرح ہم درس میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔